اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں انسانی حقوق کا بنیادی تصور۔ انسانی حقوق کے بارے میں اسلام کا تصور بنیادی طور پر بنی نوع انسان کے احترام، وقار اور مساوات پر مبنی ہے۔ قرآن حکیم کی روح سے اللہ رب العزت نے نوع انسانی کو دیگر تمام مخلوقات پر فضیلت و تکریم عطا کی ہے۔ قرآن حکیم میں شرف انسانیت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ تخلیق آدم کے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور اس طرح نسل آدم کو تمام مخلوق پر فضیلت عطا کی گئی۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ہم نے ان کو خشکی اور تری میں مختلف سواریوں پر سوار کیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، اور ہم نے انہیں اکثر مخلوق پر جنہیں ہم نے پیدا کیا فضیلت دے کر برتر بنا دیا۔ اور ایک جگہ قرآن حکیم میں سورۃ اللقمان میں ارشاد ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب کو تمہاری ہی کام میں لگا دیا ہے، سب کو تمہارے ہی کام میں لگا دیا ہے۔ پھر ایک مقام پر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ التین میں، ہم نے انسان کو بہترین اعتدال اور توازن والی ساخت پر بنایا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ انسان کو شرف و تکریم سے نوازا گیا ہے، اور اس کو انعامات و نوازشات الہیہ کے باعث اعلیٰ مرتبہ کمال تفویض کیا گیا ہے۔ مساوات انسانی کو اسلام نے بے حد اہمیت دی ہے۔ اس حوالے سے کوئی اور مذہب اور نظام اقدار اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قرآن حکیم نے بنی نوع انسان کی مساوات کی اساس بیان کرتے ہوئے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور خرابتوں میں بھی تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ ایک اور مقام پر سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہارے طبقات اور قبیلے بنا دیے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، بے شک اللہ کے نزدیک تو تم سب میں عزت والا وہ انسان ہے، تم سب میں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، بے شک اللہ سب کچھ جانتا باخبر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں واضح الفاظ میں اعلان فرمایا، اے لوگو خبردار ہو جاؤ کہ تمہارا رب ایک ہے، اور بے شک تمہارا باپ آدم علیہ السلام ایک ہے، کسی عرب کو غیر عرب پر اور کسی غیر عرب کو عرب پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ کسی سفید فام کو سیاہ فام پر اور نہ سیاہ فام کو سفید فام پر فضیلت حاصل ہے سوائے تقوی کے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس طرح اسلام نے تمام قسم کے امتیازات اور ذات پات، نسل، رنگ، جنس، زبان، حسب و نسب اور مال و دولت پر مبنی تعصبات کو جڑ سے اکھاڑ دیا، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ تمام انسانوں کو ایک دوسرے کے ہم پلہ قرار دیا، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، سفید ہو یا سیاہ، مشرق میں ہو یا مغرب میں، مرد ہو یا عورت، اور چاہے وہ کسی بھی لسانی یا جغرافیائی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ انسانی مساوات کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں، نسلوں اور زبانوں سے تعلق رکھنے والے ہر سال مکۃ المکرمہ میں ایک ہی لباس میں ملبوس حج ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ احترام آدمیت اور نوع بشر کی برابری کے نظام کی بنیاد ڈالنے کے بعد اسلام نے اگلے قدم کے طور پر عالم انسانیت کو مذہبی
اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی شعبے ہائے زندگی میں بے شمار حقوق عطا کیے۔ انسانی حقوق اور آزادیوں کے بارے میں اسلام کا تصور آفاقی اور یکساں نوعیت کا ہے، جو زمان و مکان کی تاریخ اور جغرافیائی حدود سے ماورا ہے۔ اسلام میں حقوق انسانی کا منشور اس اللہ کا عطا کردہ ہے جو تمام کائنات کا خدا ہے، اور اس نے یہ تصور اپنے آخری پیغام میں اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دیا ہے۔ اسلام کے تفویض کردہ حقوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام کے طور پر عطا کیے گئے ہیں، اور ان کے حصول میں انسانوں کی محنت اور کوشش کا کوئی عمل دخل نہیں۔ دنیا کے قانون سازوں کی طرف سے دیے گئے حقوق کے برعکس یہ حقوق مستقل بالذات، مقدس اور ناقابل تنسیخ ہیں۔ ان کے پیچھے الہی منشا، ارادہ کار فرما ہے، اس لیے انہیں کسی عذر کی بنا پر تبدیل، ترمیم یا معطل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک حقیقی اسلامی ریاست میں ان حقوق سے تمام شہری مستفید ہو سکیں گے، اور کوئی ریاست یا فرد واحد ان کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ قرآن و سنت کی طرف سے عطا کردہ بنیادی حقوق کو معطل یا کالعدم قرار دے سکتا ہے۔ اسلام میں حقوق اور فرائض باہمی طور پر مربوط اور ایک دوسرے پر منحصر تصور کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں فرائض، واجبات اور ذمہ داریوں پر بھی حقوق کے ساتھ ساتھ یکساں زور دیا گیا ہے۔ اس ذیل میں متعدد آیات قرآنی اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، جن سے یہ بات ثابت ہے کہ اسلامی شریعت کے ان اہم ماخذ و مصادر میں انسانی فرائض و واجبات کو کس قدر اہمیت دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النساء میں، اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے، اور نزدیکی ہمسائے اور اجنبی پڑوسی اور ہم مجلس اور مسافر سے، اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو، ان سے نیکی کیا کرو۔ بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا، مغرور، فخر کرنے والا، خود بین ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے باہمی تعلق کو بڑی تاکید سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندے پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ پر بندے کا کیا حق ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ اپنے ایسے بندوں کو عذاب نہ دے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی ہے کہ وہ ان فرائض کو ادا کریں جو ان پر ان کے والدین، بچوں، عورتوں، ان کے پڑوسیوں، غلاموں اور ذمیوں وغیرہ کی طرف سے عائد ہوتے ہیں۔ یہ امر باعث صد تعصف ہے کہ آج مغرب کو انسانی حقوق کا علم بردار قرار دیتے وقت یہ بات نظر انداز کر دی جاتی ہے کہ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے عالم انسانیت کو اس سے کہیں زیادہ حقوق عطا کر دیے تھے، جبکہ انسانی حقوق کا تصور اپنی موجودہ شکل میں مغرب میں ابھی حال ہی میں متعارف ہوا ہے۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں مغربی سیاسی مفکرین اور ماہرین قانون نے شہری آزادیوں اور بنیادی حقوق کا تصور دیا اور امت الناس کو ان حقوق کا شعور دے کر انسانی ضمیر کو بیدار کیا۔ ان کے نظریات نے حکمرانوں اور ان کی رعایا کے درمیان ایک طویل ختم نہ ہونے والی کشمکش کو جنم دیا، جس کے نتیجے میں استعماری طاقتوں اور ان کے زیر تسلط مقہور عوام کے بین آزادی اور بنیادی حقوق کے لیے تصادم اور جد و جہد شروع ہو گئی۔ 17ویں
اور 18ویں صدی میں انسانی حقوق کے میدان میں عملی پیش و رفت ہوئی جب اہل برطانیہ نے 1215 عیسوی میں میگنا کار کی بنیاد کے بعد 1628 عیسوی میں حقوق کی عرضداشت اور 1689 میں بل آف رائٹس حاصل کر لیے، اور اہل فرانس کو انقلاب فرانس 1789 کے ساتھ ہی اعلامیہ حقوق کے ڈکلریشن کے ذریعے شہری آزادیاں اور حقوق مل گئے، جبکہ امریکہ کو 1776 عیسوی کے اعلان جنگ آزادی کے ذریعے آزادی نصیب ہوئی۔ انہیں 1791 عیسوی میں بل آف رائٹس کی شکل میں بنیادی حقوق حاصل ہوئے، جو امریکی آئین میں پہلی 10 ترامیم کی بنیاد بنے۔ اقوام متحدہ UNO کی کاوشوں کے زیر اثر، بالخصوص اس کے متعدد کنونشنوں اور اعلانات کے بعد، دور حاضر کی تمام جدید ریاستوں نے بنیادی حقوق کو اپنے آئین کا حصہ بنا لیا، جبکہ عالم انسان نے 1400 سال پہلے ہی انسانی حقوق بیان کر دی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔